زبور 119 الف۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر دے۔ بیت جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند، تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ گیمو اپنے بندہ پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تو نے ان ملعون مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں۔ عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے، لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا۔ تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں۔ دالت میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا اور تو نے مجھے جواب دیا۔ مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے، اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے، اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا۔ غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت عنایت فرما۔ میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے، میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں۔ میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ اے خداوند، مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک ان پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے۔ میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں۔ دیکھ، میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں، مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ اے خداوند، تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں، تب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے۔ پس میں
ابدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ زین، جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خداوند، میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ اے خداوند، رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ خیت، خداوند میرا بکرا ہے، میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا۔ میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا۔ اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا۔ تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، زمین تیری شفقت سے معمور ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ تیت، اے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، میں پورے دل سے تیرے آئین کو مانوں گا۔ ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے، لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ یود، تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی۔ مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں۔ تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ اے خداوند، میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں، اور یہ کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا۔ اس کلام کے مطابق جو تو نے اپنے بندہ سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو۔ تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں، کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ مغرور شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا، لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا۔ تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجوع ہوں تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے۔ میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں۔ کاف، میری جان تیری نجات کے لیے بیتاب ہے، لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ میں یہی کہتا رہا کہ تو مجھے کب تسلی دے گا۔ میں اس مشکیزہ کی مانند ہو گیا جو دھوئیں میں ہو، تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا۔ تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں، تو میرے ستانے والوں پر کب فتویٰ دے گا؟ مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیرو نہیں، میرے لیے گڑھے کھودے ہیں۔ تیرے سب فرمان برحق ہیں، وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں۔ تو میری مدد کر۔ انہوں نے مجھے زمین پر سے فنا کر ہی ڈالا تھا،
لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا۔ تو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر، تو میں تیرے منہ کی شہادت کو مانوں گا۔ لامد۔ اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے، وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا، کیونکہ تو نے ان ہی کے وسیلے سے مجھے زندہ کیا ہے۔ میں تیرا ہی ہوں، مجھے بچا لے، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے، لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ میم۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں، تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا، کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیرین ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ نون۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ اے خداوند میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے۔ میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے، تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ شریروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے، تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا۔ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ سامک۔ مجھے دو دلوں سے نفرت ہے، میں تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ آئے بد کردارو مجھ سے دور ہو جاؤ، تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں۔ تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں، اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے۔ مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا، اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا۔ تو نے ان سب کو حقیر جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی دغا بازی ابس ہے۔ تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے، اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں۔ میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے، اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عدل اور انصاف کیا ہے، مجھے ان کے حوالے نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ بھلائی کے لیے اپنے بندہ کا ضامن ہو، مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں۔ تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ کو فہم عطا کر، تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں۔ اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے، کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے۔ اس لیے
میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ تیری شہادتیں عجیب ہیں، اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا، کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا۔ میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے۔ اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے، تو تیرے قوانین پر عمل کروں گا۔ اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا۔ میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ اے خداوند، تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں۔ تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ میری غیرت مجھے کھا گئی، کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ میں ادنا اور حقیر ہوں، تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا۔ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں۔ تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں۔ مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا۔ میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، اے خداوند مجھے جواب دے۔ میں تیرے آئین پر عمل کروں گا۔ میں نے تجھ سے دعا کی ہے، مجھے بچا لے، اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا۔ میں نے پاؤں پھٹنے سے پہلے فریاد کی، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن، اے خداوند اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آ گئے، وہ تیری شریعت سے دور ہیں۔ اے خداوند تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ میری وکالت کر اور میرا فدیہ دے، اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ نجات شریروں سے دور ہے، کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں۔ اے خداوند تیری رحمت بڑی ہے، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں، تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہ کیا۔ میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا، کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ خیال فرما کہ مجھے تیرے آئین سے کیسی محبت ہے۔ اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے، لیکن تیری شریعت سے محبت ہے۔ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ اے خداوند میں تیری نجات کا امیدوار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لایا ہوں۔ میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہایت عزیز ہیں۔ میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے، کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں۔ اے خداوند
میری فریاد تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر۔ میری التجا تیرے حضور پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا۔ میرے لبوں سے تیری ستائش ہو، کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے۔ میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے، کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے، کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں، اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی، اور تیرے احکام میری مدد کریں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندہ کو تلاش کر، کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ زبور 120۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغا باز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغا باز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر، جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ۔ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ زبور 121۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری کم کہاں سے آئے گی؟ میری کم خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگھے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 122۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت، داؤد کا۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے، آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہیں۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا، تجھ میں سلامتی رہے۔ خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ زبور 123۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں، جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہم پر رحم کر، اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ زبور 124۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت، داؤد کا۔ اب اسرائیل یوں کہے، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا، وہ ہم کو جیتا ہی
نکل جاتے۔ اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ اس وقت معجزاً پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ خداوند مبارک ہو جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا۔ ہماری جان چڑیا کی مانند چڑی ماروں کے جال سے بچ نکلی۔ جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ زبور 125۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہیں جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی اب سے اب تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا، کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا، تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اے خداوند بھلوں کے ساتھ بھلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بد کرداروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ زبور 126۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ زبور 127۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت سلیمان کا۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ زبور 128۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ زبور 129۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اسرائیل اب یوں کہے، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا۔ ہاں، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے۔ حلواہوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگاریاں بنائیں۔ خداوند صادق ہے، اس نے شریروں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ سیون سے نفرت رکھنے والے سب شرمندہ اور پسپا ہوں۔ وہ چھت پر کی گھاس کی مانند ہوں جو بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے، جس سے فصل کاٹنے والا اپنی مٹھی کو اور پولے باندھنے والا اپنے دامن کو نہیں بھرتا۔ نہ آنے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم خداوند کے نام سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ زبور 130۔
مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ اے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ زبور 131۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت داؤد کا۔ اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے۔ میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں، جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ اے اسرائیل، اب سے اب تک خداوند پر اعتماد کر۔ زبور 132۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اے خداوند، داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، نہ اپنی آنکھوں میں نیند، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو۔ دیکھو، ہم نے اس کی خبر افراطہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی۔ ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اٹھ اے خداوند، اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق، تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے ماریں۔ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسوح کی دعا نامنظور نہ کر۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے، کیونکہ خداوند نے سیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسوح کے لیے چراغ تیار کیا ہے، میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افروز ہوگا۔ زبور 133۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت داؤد کا۔ دیکھو، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ زبور 134۔
مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو۔ تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، سیون میں سے تجھے برکت بخشے۔ زبور 135۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو۔ تم جو خداوند کے گھر میں، ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو، خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے۔ اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں، خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ اسی نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کیا انسان کے کیا حیوان کے۔ اے مصر، اس نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو اور کنان کی سب مملکتوں کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ اے خداوند، تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے، کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ قوموں کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے لاوی کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند کو مبارک کہو۔ سیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 136۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اموریوں کے بادشاہ سیہون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے،
اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 137۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلہ دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ زبور 138۔ داؤد کا مزمور۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ زبور 139۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا، اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی، اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا۔
میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے، اس لیے اے خون خارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ زبور 140 میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ۔ جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے۔ سیلا۔ اے خداوند، مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں۔ سیلا۔ میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے تاکہ وہ ڈھینگ نہ مارے۔ سلا۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں، اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تند خو آدمی کو رگید کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے۔ زبور 141 داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگاہ بانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے، کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں، اور وہ میری باتیں سنیں گے کیونکہ یہ شیرین ہیں۔ جیسے کوئی ہل چلا کر زمین کو توڑتا ہے، ویسے ہی ہماری ہڈیاں
پاتال کے منہ پر بکھری پڑی ہیں، کیونکہ آئے مالک خداوند، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے، میری جان کو بے کس نہ چھوڑ، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے، اور بد کرداروں کے دام سے بچا۔ شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں۔ زبور 142۔ داؤد کا مشکیل جب وہ غار میں تھا۔ دعا۔ میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی، تو میری راہ سے واقف تھا۔ جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بکھرا۔ میری فریاد پر توجہ کر، کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں۔ میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش، کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں۔ میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں۔ صادق میرے گرد جمع ہوں گے، کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا۔ زبور 143۔ داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے، اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا، اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بےکل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ سیلا۔ اے خداوند، جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر، اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال، اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال، اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ زبور 144۔ داؤد کا مزمور۔ خداوند، میری چٹان مبارک ہو جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا۔ وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے۔ اے خداوند، انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان بتلان کی مانند ہے، اس کے دن ڈھلتے سایہ کی مانند ہیں۔ اے خداوند، آسمانوں کو جھکا کر اتر آ، پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھواں اٹھے گا۔ بجلی گرا کر ان کو پراگندہ کر دے، اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے۔ اوپر سے ہاتھ بڑھا، مجھے رہائی دے، اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔
جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دہنا ہاتھ جھوٹ کا دہنا ہاتھ ہے۔ اے خدا، میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا، 10 تار والی بربت پر میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے اور اپنے بندہ داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دہنا ہاتھ جھوٹ کا دہنا ہاتھ ہے۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے کھتے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رکھنا ہو نہ خروج اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ زبور 145 داؤد کا مزمور مدح۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور ابدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور ابدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو ابدالآباد مبارک کہے۔ زبور 146 خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم زاد پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو
اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے۔ خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند اب تک سلطنت کرے گا۔ اے سیون، تیرا خدا پشت در پشت۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 147۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلا وطنوں کو جمع کرتا ہے۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے مے تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے، اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں۔ گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ اے یروشلم، خداوند کی ستائش کر۔ اے سیون، اپنے خدا کی ستائش کر، کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے۔ اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے۔ وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے۔ وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلام نہایت تیز رو ہے۔ وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے۔ وہ یخ کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے، اس کی ٹھنڈ کون سہ سکتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے۔ وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے۔ وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا، اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 148۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو۔ اے اس کے فرشتوں، سب اس کی حمد کرو۔ اے اس کے لشکروں، سب اس کی حمد کرو۔ اے سورج، اے چاند، اس کی حمد کرو۔ اے نورانی ستاروں، سب اس کی حمد کرو۔ اے فلک و افلاک، اس کی حمد کرو۔ اور تو بھی، اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو ابدالآباد کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو۔ اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے۔ اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 149۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے،
فرزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دوداری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 150۔ خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تار دار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ زبور کی کتاب المقدس کا اختتام۔